الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ کا یہ 7واں کلاس ہوگا۔ آج بھی ہم قرآن، عقیدہ، فقہ، سیرت اور اخلاق کے چیپٹرز سیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے سورہ الفلق سیکھیں گے۔ سورہ الفلق کو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ رب الفلق صبح کا رب، اعوذ پناہ لیتا ہوں، قل آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا کی ہے اس کی برائی سے، جو کچھ بھی اس نے پیدا کی ہے اس کی برائی سے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی برائی سے جب کہ وہ چھا جائے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر غاسق رات کے اندھیرے کی برائی سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گانٹھوں میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، یعنی جادوگرنیوں کی برائی سے جب کہ وہ جادو کرے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گانٹھوں میں پھونک مارنے والیوں یعنی جادوگرنیوں کی برائی سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ اس سورہ الفلق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے، جب آپ کے جسم میں کسی طرح کی تکلیف ہوتی یا درد وغیرہ ہوتا تو آپ اس کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ الناس کا بھی ورد کر کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ اور یہ سورہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ جادو کر دیا گیا تھا، تو اسی کے علاج کے لیے یہ سورہ اتری تھی۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر 4 قسم کی برائیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ الناس پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں اندر کے فساد، شیطان کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور سورہ الفلق پہ غور کریں تو باہر سے حملہ کرنے والی جو 4 برائیاں ہیں، ان 4 برائیوں کے شر سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کون کون سی برائیاں ہیں جن کے شر سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر کامن برائی یہ ہے کہ ہر مخلوق، ہر سرشٹی، ہر پیدا کی گئی چیز جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، اس کی برائی سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں من شر ما خلق، جو بھی مخلوق ہے اس کے اندر جو بھی برائی پائی جاتی ہے اس کی برائی سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں، ہر مخلوق کی برائی سے۔ دوسرے نمبر پر رات کے اندھیرے میں ہونے والی برائی سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت بہت سارے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ رات میں نقصان پہنچانے والے جو جانور ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ڈاکو رات میں ڈکیتی کرتے ہیں، اور بھی دوسرے خطرات پیدا ہوتے ہیں رات میں۔ اس لیے رات برائی سے خاص طور پر ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جادوگروں کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، چاہے جادو کرنے والے مرد ہوں چاہے جادو کرنے والی عورتیں ہوں، ان کی برائی سے ہم اللہ کی جناب میں
پناہ مانگتے ہیں کہ وہ گرہوں میں پھونک کر کے جادو کرتے ہیں، تو اس جادو کے عمل سے بھی اللہ کی جناب میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حسد کرنے والے کی برائی سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی خوبی کو دیکھ کر کے اس سے جلتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی وہ خوبی اس سے دور ہو جائے، اس کی وہ خوبی اس سے چلی جائے، تو یہ حسد ہے۔ اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان کو، کیونکہ وہ خوبی کس نے دیا اس کو؟ کیا اپنے سے اس نے اپنے اندر پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ تو گویا کہ اس سے جلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے جل رہے ہیں، تو اسی لیے جلنا نہیں چاہیے۔ جادو کا علاج بھی اس سورہ کے اندر پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ جب لبید بن عاصم ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس اتاری تھی، اور انہی دو صورتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جادو کو آپ سے دور بھی کر دیا۔ تو لہذا اگر شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے، آسیب کا، جنات وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے، یا جادو کا اثر ہو جاتا ہے، تو سورہ الناس اور سورہ الفلق پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی اس طرح کی برائیوں سے بچے رہیں گے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر سورہ الفلق کو یاد کرنا ہے اور اس کے میسج پہ بھی دھیان دینا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم عقیدہ کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ میں شہادتین کا مطلب اور اس کے تقاضے جانیں گے۔ شہادتین کا مطلب اور اس کے تقاضے، یعنی اس کی مانگ کیا ہے، شہادتین کا ارتھ کیا ہے اور اس کی مانگ کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو شہادتین کہتے ہیں۔ شہادتین یعنی دو شہادتیں، لا الہ الا اللہ پہلا حصہ اور محمد رسول اللہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی ہوتا ہے لا الہ، لا یعنی نہیں ہے، الہ عبادت کے لائق ہستی۔ تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہستی جو عبادت کا حق رکھتی ہے۔ عبادت کا حق رکھنے والی ہستی کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی ہی نہیں جو عبادت کا حق رکھے۔ تو ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کا حق رکھنے والا۔ گویا کہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، جن کی بھی پوجا ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پج پربھو غلط ہیں۔ اس میں کفر کا انکار ہے، اس میں شرک کا انکار ہے، اس میں ہر طرح کی بت پرستی کا انکار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ گویا کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ عبادت کا حق رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں ہے کوئی کمرے میں سوائے احمد کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمرے میں کسی اور کے ہونے کی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی، صرف ایک ہی انسان جو احمد نام کا ہے وہی کمرے میں پایا جاتا ہے۔ ویسے ہی جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت جن جن کی ہوتی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، وہ عبادت کا حق نہیں رکھتے سوائے ایک اللہ کے۔ تو یہ ہوا لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ تو سب سے پہلے لا الہ انکار ہے اور الا اللہ میں اقرار ہے۔ انکار کس چیز کا؟ شرک کا، کفر کا انکار ہے۔ اقرار کس چیز کا؟ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہی خاص کی جائیں گی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں ثابت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کو، اور اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور عبادت کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہوگا۔ عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت کیسے ہوگی؟
عبادت ایک اللہ کی ہوگی اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ دو سوالوں کا جواب مل گیا۔ عبادت کس کی، عبادت کیسے؟ عبادت صرف ایک اللہ کی، لا الہ الا اللہ سے ہم سمجھتے ہیں۔ عبادت کیسے؟ عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محمد الرسول اللہ سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس بات کی مانگ کرتا ہے ہم سے لا الہ الا اللہ کہ عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں۔ دعا اللہ سے، قربانی اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، جھکیں تو اللہ کے سامنے، سر ٹیکیں تو اللہ کے سامنے، اور مانگیں تو اللہ سے، نفع اور نقصان کی امید باندھے تو صرف اللہ سے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے کیا اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں؟ جی ہاں، لا الہ الا اللہ کی 8 شرطیں ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تبھی صحیح ہوتا ہے جبکہ ان شرطوں کو ہم اپناتے ہیں، ان شرطوں کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ تو کیا ہے لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں؟ سب سے پہلے نمبر پر علم ہو لا الہ الا اللہ کا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے، تو گویا کہ لا الہ الا اللہ بولنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہو مسلمان ہونے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سچا معبود نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ بولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، باب ہے علم حاصل کرنے کا بولنے اور عمل کرنے سے پہلے، اور اسی آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی جانکاری ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی جانکاری نہیں ہوگی تو لا الہ الا اللہ ہزاروں مرتبہ بولتے رہیں، لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، جاننے کا مطلب کیا ہوا؟ جاننے کا مطلب ایسا نہیں کہ بس جانکاری لے لیا اور بس، بلکہ لا الہ الا اللہ جب ہم بولتے ہیں نا تو اس میں کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور عبادت میں پہلا نمبر نماز کا ہو جاتا ہے۔ اب نماز ایک آدمی کبھی نہیں پڑھتا اور لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے جان کر کے اس نے بول دیا، تو زبان سے تو بولا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے لیکن کیا نہیں تو جھوٹ ہوا یا نہیں؟ جھوٹ ہو گیا۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل بھی ضروری ہے، جیسا کہ آگے ہم بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اطاعت ہو۔ تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جانکاری ہو، لا الہ الا اللہ کا ارتھ، اس کا معنی ہمیں معلوم ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یقین، یعنی اس لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، لا الہ الا اللہ پہ ڈاؤٹ نہ ہو، بلکہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اس پر دृढ़ وشواس آ جائے اس کو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے۔ تو ایمان کے ساتھ شک نہیں آنا چاہیے، یقین آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پر دृढ़ وشواس آ جائے
کہ اللہ ہی عبادت کا حق رکھنے والا ہے، اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا ہوتی ہے وہ باطل معبود ہیں، یقین ہو جائے لا الہ الا اللہ پر۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس حالت میں اللہ سے ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے بالکل ہی اس کو شک نہیں، تو جنت میں جائے گا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کے میسیج پر یقین ہے، لا الہ الا اللہ کے میسیج کو اپنی زندگی میں اتار چکا ہے، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہو۔ دوسری شرط کیا ہوئی؟ کہ لا الہ الا اللہ کے میسیج پر یقین ہو۔ تیسری شرط کیا ہے لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے؟ اس کو قبول کریں۔ کیسے؟ دل اور زبان سے قبول کر لیں، زبان سے اقرار کریں اور دل سے اس کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں۔ جیسے مشرکین سنتے تھے تو انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ سمجھتے نہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتنے سارے دیوتا ہیں، بھگوان ہیں، ان سب کو تم ایک ہی رب میں سمیٹ دیتے ہو، یہ تو عجیب بات ہے۔ عجیب ان کے لیے یہ تھا کہ اتنے سارے بھگوانوں کو ایک ہی بھگوان میں سمیٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو یہ پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ منطقی بات ہے، عقل سے لگتی ہوئی بات ہے، اسی لیے ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قبول بھی ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کریں، زبان سے اقرار کریں۔ چوتھی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی اخلاص ہو، یعنی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ نہ بولیں بلکہ دل سے ہو، سچائی ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شدھتا پائی جائے، اخلاص پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 2 میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، دکھلاوا نہیں آنا چاہیے بلکہ دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہونا چاہیے۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، دکھلاوا سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو لا الہ الا اللہ۔ تو اخلاص ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کون ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی سفارش ملنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ ابو ہریرہ یہ سوال تم ہی مجھ سے کر سکتے ہو، کیونکہ میں نے تیرے اندر دین سیکھنے کی للک دیکھ رکھی ہے، طرف دیکھ رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسہ، کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کل قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے سچے دل سے، خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص نہیں ہے تو اللہ لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتا۔ پانچویں نمبر پر اطاعت ہو، فرما برداری ہو، یعنی لا الہ الا اللہ صرف بول دینے کی بات نہیں ہے، یقین بھی کافی نہیں، اخلاص بھی کافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کی طرف لپک جائے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے مضبوط کرے کو تھام لیا۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف لپکنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے لگ جائیں۔ ہم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا۔
اور ہم لا الہ الا اللہ کی مانگ جو نماز ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، لا الہ الا اللہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو حقیقت میں اب لا الہ الا اللہ کو ہم نے صحیح کیا۔ تو لا الہ الا اللہ کی یہ شرط ہے کہ اطاعت پائی جائے، فرمانبرداری پائی جائے، لا الہ الا اللہ کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 108 میں، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اب اطاعت کرنے والے ہو؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ مسلم کا ایک معنی ہوتا ہے نکیل ڈالی گئی اونٹنی، یعنی ایسی اونٹنی جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو کہ وہ اونٹنی جو ہے نا اپنے سوار کے تابع ہو جاتی ہے، سوار جدھر لے جاتا ہے ادھر ہی جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا تو گویا کہ ہمارے بھی ناک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی۔ تو ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمیں مسلمان بھی بننا ہوتا ہے۔ مسلمان بننے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ انوسرن کرنا، اطاعت کرنا، اطاعت کرنا ضروری ہے، انوسرن ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اطاعت آ جائے۔ چھٹے نمبر پر سچائی ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ہی نہ اقرار کریں بلکہ دل سے سچائی کے ساتھ اس کو مانیں۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ دکھلاوے کے لیے لا الہ الا اللہ بولتے تھے، تو کیا ان کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوا؟ نہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا وہ منافق ہے۔ تو انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار کو قبول نہیں کیا۔ تو سچائی ہونی چاہیے، ریاکاری دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچائی لے کر کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی اصل میں نیک لوگ ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ صادقا دخل الجنہ، کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں سچائی ہونی چاہیے، اس سے نفاق نکل جاتا ہے کہ منافقین لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار نہیں کرتے، اس لیے وہ منافق ٹھہرتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ 7ویں نمبر پر لا الہ الا اللہ کی شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ کس سے محبت ہو؟ لا الہ الا اللہ سے محبت ہو، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہے نا اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی جو گواہی دینے والے ہیں ان سے بھی محبت کرنے لگ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں نا وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ کتنی خوبیاں؟ 3 خوبیاں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی شیرینی کو، ایمان کے مزہ کو پا لیتا ہے۔ وہ کون کون سی خوبیاں ہیں؟ پہلے نمبر پر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کی نظر میں دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب، اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ وہ محبت کرتا۔ پہلی چیز اگر ایسا ہے تو ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ دوسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے صرف وہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ محبت ہے اللہ کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ زید اور بکر کی محبت ہے دنیا کے کسی فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ محبت نہیں، یہ دکھلاوا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے محبت ہے۔ لیکن اللہ کے لیے محبت
اصل محبت ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کرے، آپ سے ہمیں اللہ کے لیے محبت ہے، اس لیے میں آپ سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور آپ میری باتیں سن رہے ہیں، آپ ہم سے جڑے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت ہے، اس لیے آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ ان یحب المرء لا یحب الا للہ، کہ کسی انسان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرے نمبر پر وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ کفر میں واپس جانا ناپسند کرے ویسے ہی جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر سے ہمیں بچا لیا اور ایمان کی ہدایت دے دی، اب ہم کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ہی ناپسند کریں جیسے آگ جل رہی یہاں پر، اور آگ میں کودنے کو ہم جیسے ناپسند کرتے ہیں ویسے ہی کفر میں جانے کو ناپسند کریں۔ اگر یہ تین خوبیاں ہمارے اندر جمع ہو جاتی ہیں نا، تو ہم نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اور آخری شرط ہے طاغوت کا انکار، اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرے، جن جن کو پج پربھو مانا جاتا ہے ان سب کا انکار کرے، صرف ایک اللہ کو معبود سمجھے، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت ہوتی ہے وہ سب باطل ہیں، ان سب کے باطل ہونے کا انکار کریں، ان سب کے باطل ہونے کا اقرار کریں۔ جب تک کہ ایسا نہیں کرتے ہیں تب تک کہ لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم انکار ہی کرتے ہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، سارے معبودوں کا انکار، اس کے بعد اقرار ہے صرف ایک اللہ کا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں قد تبین الرشد من الغی، کہ راستہ گمراہی سے بالکل الگ ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ آدمی یا ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو۔ اگر کسی کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس سے راضی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں ہوں گے۔ تو جس چیز کی عبادت کی جائے یا اللہ کے علاوہ جس شخص کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، موٹے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ شرک کو طاغوت کہتے ہیں، تو جو کوئی بھی شرک کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کرا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایسا کرا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبدون من دون اللہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرتا ہے، تو ایسا انسان وہ ہو جاتا ہے جو مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا مال، اس کا خون حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی 8 شرطیں ہوئیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور اس کی شرطیں کیا ہیں؟ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، اور اس کی مانگ یہ ہے کہ ایک آدمی صرف ایک اللہ کے سامنے سر ٹکے، ایک اللہ سے مدد طلب کرے، ایک اللہ کو ہی مشکل دور کرنے والا مانے، اور اس کی 8 شرطیں ہیں۔ علم جس کا اپوزٹ جہالت ہے، یقین جس کا اپوزٹ شک ہے، قبول کرنا جس کا اپوزٹ انکار ہے، اخلاص جس کا اپوزٹ ریاکاری اور دکھلاوا ہے، اور فرمانبرداری جس کا اپوزٹ نافرمانی ہے، اور سچائی جو نفاق کا اپوزٹ ہے، اور محبت جس کا اپوزٹ نفرت ہے، اور طاغوت کا انکار یعنی اللہ کے علاوہ ہر معبود کی عبادت کا انکار کیا جائے اور عبادت کو صرف اللہ کے لیے ثابت کیا جائے۔ تو یہ رہی لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ اب ہم چلتے ہیں فقہ میں۔ فقہ میں نماز کی دعاؤں کا شیڈول جانتے ہیں۔ نماز میں ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور نماز کی جو دعائیں اور اس کے جو اذکار نماز میں بتائے گئے ہیں
ان میں بہت اہم پیغام ہوتا ہے، بہت اہم میسیج اور سندیش ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم عربی نہ جاننے کی وجہ سے دعائیں تو یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ذہن کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اور شیطان جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ نماز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا ذہن اللہ سے لگا رہے، اسی لیے شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ اگر ہم نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو آیتیں پڑھتے ہیں، جو اذکار پڑھتے ہیں، ان کے معنی کو جان رہے ہوں گے نا، تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ کیا ہوگا کہ ہمارا ذہن عجیب طریقے سے نماز میں جمع رہے گا اور شیطان بھی ہم کو بھٹکانے کی کوشش نہیں کر پائے گا۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، دونوں سجدے کے بیچ کہتے ہیں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس میں ہم؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جب اس بھاونا کے ساتھ ہم پڑھیں گے رب اغفر لی کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو عجیب طریقے سے ہمیں نماز کی لذت ملے گی، نماز کا مزہ آئے گا، تو نماز پڑھ رہے ہوں گے اور لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے ہم نماز میں جو شبداولی استعمال کی جاتی ہے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو دعائیں ہیں ان کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک شبداولی ہے تکبیر۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ نماز میں داخل ہوتے وقت اور پھر اس کے بعد دوسرے کاموں میں منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر جو کہتے ہیں نا، اس کو تکبیر کہا جاتا ہے۔ گویا کہ تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے مہان ہے، اللہ سب سے مہان ہے۔ گویا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھیں تو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مہانتا پائی جاتی ہے ان ساری مہانتاؤں سے بڑھ کر اللہ کی مہانتا ہے، اور ہے بھی ایسی۔ تو گویا کہ ہم اس مہان رب سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، تو عجیب طریقے سے دنیا کی ساری محبتیں پیٹھ کے پیچھے آ جائیں گی، اللہ کی محبت دل میں جم جائے گی۔ تو اللہ اکبر کا معنی ہوا اللہ سب سے مہان ہے۔ ثنا، ثنا ایک شبداولی ہے۔ ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں؟ سب سے شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، اور اس کے بعد نماز میں جو اللہ اکبر بولتے ہیں اس کو عام تکبیر کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد جو شبد بولے جاتے ہیں اس کو ثنا کہتے ہیں۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت ہے اور تیری شان نرالی ہے، اونچی ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ ہے ثنا۔ استعاذہ کیا ہے؟ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں مردود شیطان کی برائی سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بسملہ، بسملہ، بسملہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے تسمیہ۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ کہنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کہنے کو تسمیہ کہتے ہیں، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نہیں کھانا کھاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے کھانا غلط ہے، بلکہ کہتے ہیں بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ تو بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ وہ سورہ ہے جس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ گویا کہ سورہ فاتحہ نماز کا پیلر ہے، رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से सहायता मांगते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब उतरा और न उनका जो भटके हुए हैं। गज़ब किन पर उतरा और भटके हुए कौन हैं? गज़ब जिन पर उतरा वो यहूद हैं और भटके हुए कौन हैं? वो नसारा हैं, ईसाई हैं। उसके बाद हम कहते हैं आमीन। आमीन का माना क्या होता है? आमीन का माना होता है ए अल्लाह कबूल कर ले, आमीन, ए अल्लाह कबूल कर ले। ये सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कहा जाता है। रुकू की दुआ, रुकू की दुआ क्या है? रुकू की दुआ है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मैं अपने महान रब की पाकी और महानता बयान करता हूँ, मैं अपने महान रब की पाकी और महानता बयान करता हूँ। रुकू से उठते वक्त क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमीदह, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। रुकू से उठने के बाद ये भी कहते हैं रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, ऐ हमारे रब तेरे लिए सारी तारीफ़ है, तेरे लिए तारीफ़ की जितनी भी शक्लें हैं तेरे ही लिए हैं। सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला, मैं अपने बुलंद रब की पाकी और महानता बयान करता हूँ। दोनों सजदे के बीच क्या कहते हैं? रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली बार बार कहते हैं, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा कहेंगे, लेकिन 1 मरतबा ज़रूरी है। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, रब्बिग़फिरली, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तशहुद की दुआ, यानी 2 रकत के बाद तशहुद में बैठकर और सलाम फेरने से पहले दुआ पढ़ते हैं, उसको तशहुद की दुआ कहते हैं। तशहुद की दुआ क्या है? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अत्तहिय्यातु लिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, यानी तमाम तर ज़बान से अदा की जाने वाली जो इबादतें हैं वो सब की सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वस्सलावातु, और बदन से अदा की जाने वाली भी सारी की सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं। वत्तय्यिबातु, और माल के ज़रिया जो इबादतें अदा की जाती हैं वो सब की सब अल्लाह के लिए है। लेकिन अत्तहियात में सिर्फ़ ज़बान से ही नहीं बल्कि दिल से भी जो इबादतें अदा की जाती हैं वो इबादतें भी शामिल हो जाती हैं। इसीलिए तमाम तर कौली, बदनी और माली इबादतें तर्जमा करें ना तो तर्जमा जामे नहीं होता, सारे मानी को शामिल नहीं होता, वरना अत्तहियात के अंदर हर तरह की तारीफ़ और हर तरह की इबादतें शामिल हो जाती हैं, चाहे ज़बान से हो, चाहे अमल से हो, चाहे दिल से हो, सारी इबादतें शामिल हो जाती हैं कि ये सब की सब किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। हम जब किसी को सलाम करते हैं ना तो ऐसे ही कहते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहते हैं इसमें? 3 बहुत ही अहम पैगाम होते हैं और ये पैगाम हमें याद रखना चाहिए। मैंने इससे पहले भी बार बार बताया, आप हर तरह की बुराई से महफूज रहें, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ़, दुनिया की जो भी परेशानी हो सकती है, हर परेशानी से आप महफूज रहें, सलामत रहें। व रहमतुल्लाहि, हर तरह की अच्छाई मिल जाए आपको, हर तरह की बेहतरी मिल जाए आपको, हर तरह की नेमत मिल जाए आपको। व बरकातुहू, और उसमें बरकत ही बरकत पैदा हो। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी दुआ है जो हमारे इस्लामी तहिया में छुपी हुई है। तो हम इस तहियात में कहते हैं तशहुद की दुआ में कि ए नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। हम पर, कौन हम पर? यानी जब हम मस्जिद में होते हैं तो गोया कि हम पर कहते हैं, अलैना हम पर, गोया कि मुझ पर भी,
میرے امام پر بھی، جتنے مقتدی ہیں ان پر بھی، مسجد میں جو فرشتے ہیں ان پر بھی، جو جنات ہیں ان پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، مسجد سے باہر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی پائے جاتے ہیں، ان سب پر سلامتی ہو۔ جو گزر گئے وہ بھی نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ جنات ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، فرشتے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، سب کے لیے آپ سلامتی کی دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، جب کہ آپ التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ کر کے بولیں گے تو ہم نے فلاں کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کیا، اور پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا دعا کیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادتین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس میں دو باتوں کی گواہی ہوتی ہے، عبادت کس کی، عبادت کیسے، عبادت ایک اللہ کی، اور عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ عبادت کیسے کرو گے اور عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت ایک اللہ کی ہوگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ تحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے۔ تو جو درود ابراہیمی ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار پر، جیسا کہ تو نے رحمت اتارا ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے پریوار پر، بے شک تو بہت تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تو برکت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار پر، جیسا کہ تو نے برکت اتارا ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے پریوار پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا ہے، جیسے ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بہت اچھی دعا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے، اپنی طرف سے خاص معافی دے کر مجھے معاف فرما دے اور مجھے رحمت پردان کر، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، یا یہی دعا پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، زندوں اور مردوں کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ دجال جو قیامت کے قریب آنے والا ہے، اس کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے پناہ مانگتے تھے ہر سلام پھیرنے سے پہلے، تو ہمیں بھی ان چار چیزوں کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کی دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اخیر میں یہ سلام پھیرتے وقت کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ نماز ختم ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کی دعاؤں کے معنی کو سمجھے ہوں گے نا، تو عجیب طریقے سے ہمیں نماز کی مٹھاس ملے گی، نماز کی لذت حاصل ہوگی۔ تو آئیے ذرا ہم اپنی معلومات کی جانچ کرتے ہیں، کیونکہ صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ معلومات کی جانچ بھی کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ اور تشہد کی دعا سنائیے، کوئی سنائیں گے؟ سورہ فاتحہ سنائیے یا تشہد کی دعا سنائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ التحیات 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 للہ، ہاں السلام علیکہ
अय्युहन नबी हाँ हाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी बहुत खूब। और कौन सुनाएंगे? और कोई सुनाइए। चलें आगे चलते हैं। एक रकत नमाज में कितने रुकू और कितने सजदे होते हैं? जल्दी बोलिए। एक रुकू 2 सजदे होते हैं। जवाब सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सही वाक्य के सामने में सही का निशान और गलत वाक्य के सामने में गलत का निशान लगाएं। चलें, पहला सवाल है कि नमाजी को चाहिए कि वो सबसे पहले खड़ा हो, फिर सजदा करे, फिर रुकू करे, सही या गलत? गलत। जी, पहले रुकू करना चाहिए, उसके बाद सजदा करना चाहिए। जी, अगला सवाल है कि नमाजी सिर्फ नमाज की तकबीर तहरीमा में रफ़े दैन करेगा, यानी सिर्फ नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथ उठाएगा, सही है या गलत है? गलत है जी, क्योंकि 4 जगहों पर रफ़े दैन करना सुन्नत है। तकबीर तहरीमा के वक्त, जब रुकू के लिए जाएं तब, और जब रुकू से उठें तब, और जब 2 रकत अदा करने के बाद तीसरी रकत के लिए उठेंगे तो दोनों हाथ उठा करके रफ़े दैन करेंगे और फिर हाथ बांधेंगे। तो ये 4 जगहों पर रफ़े दैन करना सुन्नत है। नमाजी पहली रकत में रुकू करेगा, फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाएगा, सही? गलत है। पहली रकत में रुकू करेगा, फिर सजदे भी करने हैं, तब दूसरी रकत के लिए खड़ा होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद का सवाल है कि नमाजी तअव्वुज़ और तस्मिया के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, यानी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, सही या गलत? सही है जी जी। नमाजी तशहुद की दुआ 2 सजदों के बीच में पढ़ेगा, तशहुद की दुआ दोनों सजदे के बीच पढ़ेगा, सही या गलत? गलत है, क्योंकि तशहुद की दुआ 2 रकत के बाद पढ़ी जाती है जी, दोनों सजदे के बीच नहीं। अच्छा, अगला सवाल है कि नमाजी नमाज से निकलने के लिए सबसे पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ सलाम फेरेगा, सही या गलत? सही है जी जी। अगले कुछ सवालात हैं ऐसे कि सुभान रब्बियल आला कब कहा जाता है? सजदे की हालत में कहा जाता है। सुभान रब्बियल अज़ीम कब कहा जाता है? रुकू की हालत में कहा जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कब कहा जाता है? नमाज के अंदर सलाम फेरने की ये दुआ है, सलाम फेरते वक्त कहा जाता है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कब कहा जाता है? सूरह फातिहा पढ़ने से पहले। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, चलें आगे हम पढ़ते हैं जमाअत की नमाज। जमाअत की नमाज की क्या अहमियत है? सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सलातुल जमाअत तफ़दुलु अला सलातिल फ़र्द ब27 दरजा, कि जमाअत की नमाज अकेली नमाज पर 27 गुना ज़्यादा अहमियत रखती है। कितना? 27 गुना ज़्यादा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी 27 मरतबा कोई फ़र्द नमाज अपने घर में पढ़ता है और उसी नमाज को किसी ने 1 मरतबा जमाअत से पढ़ी, तो जमाअत से जिसने पढ़ी है उसकी वो नमाज इसके 27 मरतबा रिपीट करने से ज़्यादा अहमियत रखने वाली। तो इससे पता ये चलता है कि एक मर्द को चाहिए कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए। बल्कि एक अंधे साहबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग के, मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मस्जिद लेकर के आए, क्या मैं घर में नमाज़ पढ़ लूँ? आपने पूछा क्या अज़ान की आवाज़ सुनते? उन्होंने कहा कि हाँ। आपने फरमाया फ़ाजिब, तब तो तुम्हारे लिए मस्जिद में आना ज़रूरी है। तो एक अंधे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी अगर वो अज़ान की आवाज़ सुनता है तो हमें तो अल्लाह ताला ने आँख दिया है, तो इसीलिए मस्जिद में जाना चाहिए। मस्जिद किस लिए बनाई गई है? ताकि हम मस्जिद में नमाज़ अदा करें, और जब हम मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं तो इतना सारा हमें सवाब मिलता है। जमात की नमाज का तरीक़ा क्या है? इमाम जो लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा है क़िबला की तरफ मुँह करके खड़ा होगा, क्योंकि क़िबला की तरफ मुँह करना नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। इमाम के पीछे खड़े होने वाले लोग जिनको मुक़्तदी कहते हैं। इमाम कौन है? जो लोगों को
نماز پڑھا رہا ہے۔ اور مقتدی کون ہیں؟ جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقتدی۔ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان پر واجب ہے کہ امام کی اقتداء کریں، یعنی امام کا انوسرن کریں، جیسے امام کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی کریں، یعنی امام کے پیچھے پیچھے وہ کام کریں جو امام کرتا ہے وہی وہ کریں گے۔ امام سے آگے نہیں جا سکتا اور نہ ہی امام کے ساتھ ساتھ کرے گا، بلکہ امام کے بعد جو امام عمل کرے گا اس کے بعد، اور اس کے کرنے کے فوراً بعد کرے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ امام سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں اور اس سجدے میں ہی رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور امام کے ساتھ ساتھ سر اٹھانا بھی غلط ہے، بلکہ امام کے اٹھانے کے بعد سر اٹھانا چاہیے۔ تو امام کا انوسرن ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مقتدی ایسے وقت میں آیا جب امام رکوع سے سر اٹھا چکا تھا تو وہ اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا، اس پر ضروری ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھے اور پھر وہ سلام پھیرے، کیونکہ امام رکوع سے سر اٹھا چکا تھا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آتا ہے جب کہ امام کو رکوع میں اس نے پا لیا تو اس کی وہ رکعت شمار کر لی جائے گی۔ جمعہ کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی سارا کاروبار حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اذان سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے جمعہ کے دن، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا، جمعہ کے دن دروازے پر بیٹھ کر کے جو لوگ بھی آتے ہیں ان کا نام نوٹ کرتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور پھر کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ تو افسوس کی بات ہوگی کہ نہیں کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ہم مسجد میں جائیں، ہمارا نام ہی نوٹ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے جمعہ کے دن پہلے وقت میں جانا چاہیے۔ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، سوائے عورتوں کے، بچوں کے اور بیماروں کے۔ اسی طرح غلام اگر ہیں تو غلاموں پہ بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں، گویا کہ بنیادی طور پر عورتوں پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، بچوں پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، جو بیمار ہیں ان پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے جو مسافر ہیں ان پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے کیا پیلرز ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے خطبہ سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن جب ہم خطبہ سن رہے ہوں تو اس بیچ بات بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے نا، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، کسی کو چھینک آتی ہے تو چھینک کا جواب نہیں دے سکتے۔ الحمدللہ وہ کہتا ہے ہم یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے جب کہ ہم جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ بالکل نماز کے جیسے بہت دھیان دے کر کے خطبہ سننا چاہیے اور خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے، اس نماز کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیرت کی طرف۔ امید کی کرن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پہنچ چکے ہیں طائف کے سفر تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر نبوت کے 10ویں سال کرتے ہیں۔ 11واں سال جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گویا کہ مدینہ کی دھرتی کاٹ کھانے کے لیے تیار تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں تھے۔ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی گئی کہ 1 سال آپ ہمارے رب کی پوجا کر لیجئے، 1 سال ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتے قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو دھن چاہیے، دھن دے دیتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ ہر طرح کا لالچ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ انسانوں کو ان کے رب سے ملانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے اس طرح کی دنیاوی لالچوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ اتفاق کہیے کہ نبوت کا 11واں سال تھا، یثرب سے جو بعد میں مدینہ بنا، 6 لوگ آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور جا کر کے وہاں پر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے۔ پھر اگلے سال 12 لوگ آئے اور ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کیا
کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کے ساتھ ایک صحابی کو جن کا نام مصعب بن عمیر تھا، کیا نام تھا؟ مصعب بن عمیر، مکہ کے بہت ہی مالدار انسان تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا نا تو سب کچھ تیاگ دیا اسلام کے لیے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں پریشانی آتی ہے تو وہ بہت ہی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسلام جیسی نعمت ہم کو مل جاتی ہے نا تو اسلام کے راستے میں چاہے جتنی بھی قربانی دینی پڑ جائے بہت ہلکی ہے اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملتے ہیں، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اگلے سال 75 لوگ آئے، یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ 75 لوگ آئے اور ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے، پڑوسیوں کو نہیں ستائیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یثرب میں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں ٹھہر کر کے ہم یہ بھی جان لیں کہ یہی سال ہے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا۔ آپ مکہ سے بیت المقدس جاتے ہیں اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر آپ کو کرایا جاتا ہے، اور پھر 5 وقت کی نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے 2 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی تھی، فجر کی اور عصر کی، لیکن 5 وقت کی نمازیں اس کے بعد فرض قرار دی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو باضابطہ جماعت سے اس کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے ہاتھ کے طوطے گویا کے اڑتے ہوئے دکھائی دیے، تو ان لوگوں نے باضابطہ فائنل کیا کہ ہمیں اپنے سماج سے ایک آدمی کا چوائس کرنا ہے اور اسے تلوار دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا دینا ہے، تاکہ یہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی کریں، اور جب صبح میں نکلیں تو ان کے اوپر ایک مرتبہ وار کر دیں تاکہ خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے۔ اسی پلان کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی کی جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا اور غار ثور میں جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں، 3 دن تک وہاں پر رہتے ہیں۔ ادھر جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی ابوبکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس سے انعام کے لالچ میں لوگ نکل گئے، یہاں تک کہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہماری مدد فرمائے گا۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی وہاں سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ سفر جاری رہتا ہے۔ 1 ہفتے میں سب سے پہلے قبا پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسجد بناتے ہیں جس کا نام مسجد قبا ہے۔ پھر مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسجد بناتے ہیں جس کا نام مسجد نبوی ہے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج جو انصار کے 2 قبیلے تھے وہ سب کے سب اسلام قبول کر لیے تھے۔ یہ انصاری جو ہے، انصاریوں اور مہاجرین، جو مکہ سے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ بھائی چارہ قائم کیا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا؟ مواخات۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ ہر آدمی اپنے ایک بھائی کو لے جا کر کے اپنے گھر پہ بسائے۔ اس سے کیا ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے مدینہ میں، لوگوں کے رہنے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، ہر ایک نے اپنے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں بسا لیا، اور اس طریقے سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت بہت اہمیت رکھنے والی ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعہ کفر اور شرک میں فرق پیدا ہوا۔
حق اور باطل کا فرق ظاہر ہوا۔ اسی سے ہمارا ہجری کیلنڈر بھی وابستہ ہے۔ ابھی 1447ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، 1447واں سال ابھی شروع ہو چکا ہے ہجرت کا۔ اب ہم ایک پوائنٹ رہ گیا ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اخلاق۔ اخلاق میں 2 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے حسد اور بغض رکھنے کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد کھانے کے آداب جانیں گے۔ حسد اور بغض رکھنے کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور دشمنی مت رکھو، دشمنی مت رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے بغض رکھنے سے منع کیا گیا، حسد، جلن، کینہ کپٹ سے منع کیا گیا، پیٹ پھیر کر جینے سے منع کیا گیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھے تو پیٹ پھیر لے، تعلق کاٹ کر رہنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، جو آدمی بھی شرک نہیں کیا ہوتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اپنے بھائی کے بیچ جلن ہو، حسد ہو، کینہ کپٹ ہو، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں اس سے بات نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو، ان کی معافی نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کی معافی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو شرک نہیں کیے ہوتے، شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں، لیکن جو کینہ کپٹ رکھے ہوتے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ ایسے ہی کتنے سال گزر جاتے ہیں، صلح نہیں کرتے، اللہ کی معافی سے محروم رہتے ہیں۔ تو اسی لیے کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے، جلن حسد نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور بتایا یہ گیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت ترک کرے۔ 3 دن کا موقع اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے نا سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے، اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اسی لیے اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، سخت بات کہہ دے، اور اسلام کہتا کہ نہیں ابھی تمہیں بات کرنی ہے، تو وہ بات نہیں کر پائے گا وہ۔ تو اس طریقے سے فطری دین کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی کہ اسی وقت بات کرنے کے لیے کہا جائے، لیکن 3 دن کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ غصہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جائے۔ 3 دن کے بعد بھی اگر بات نہیں کر رہا ہے تو شیطان کے وہ پھندے میں پڑا ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد بات کرنا ترک کرے۔ اب ہم ایک پوائنٹ پہ اپنی بات ختم کریں گے، وہ ہے کھانے پینے کے آداب۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف جاتا تھا، ادھر ادھر منتشر ہو رہا تھا برتن میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بچے بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ سم اللہ کہا یعنی بسم اللہ کہو، تسمیہ کہا، بسملہ نہیں کہا۔ تو اسی لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ بسم اللہ صرف کہیں گے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ کہیں گے۔ پھر کہا وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، تکبر سے اس نے یہ بات کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تستطیع، کھا بھی نہ سکو، اس کے بعد کبھی بھی وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ، اس کے بعد میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ آج ہم بہت ساری باتیں سن لیتے ہیں، آج ہی 1 گھنٹہ تک ہم نے اتنی ساری باتیں سنا، کیا یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل بھی کیا جائے؟ جی، ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات سنتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے وہ سنتا ہے۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایسے کھانا ہے، تو کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد میرے کھانے کا یہی اسٹائل ہو گیا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اور اگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو کہیں بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، اس میں برکت ہوگی۔ اور جب کھانا کھا چکیں تو کھانا کھانے کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اگر الحمدللہ کہہ لیتے ہیں تو اتنا کافی ہے، لیکن مکمل دعا پڑھیں کھانا کھانے کے بعد کی تو بہتر ہے۔ مکمل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ تو چلیں انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ کلاس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انہیں یاد کرنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔